السلام علیکم۔ حقیقت جانتے ہو، نہ وہ پہلے تمہارا تھا نہ وہ اب تمہارا ہے، تو پھر رونا دھونا کیسا؟ ہاں، اللہ پہلے بھی تمہارا تھا اور اب بھی تمہارا ہی ہے۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہو تو بعض وقت تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ ہے جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ جب کوئی بھی نہ سنے، رب سے کہہ دیں اور رب سے کہہ کر مطمئن ہو جائیں، دل صاف کر دے، سب بوجھ اتار لے، وہ اللہ سب کی بہت قریب سے سنتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ ہمیں ہم سے بہت پہلے اور کائنات میں سب سے زیادہ صرف وہی اللہ ہمیں جانتا ہے۔ اسے کہہ کر صبر کا راستہ پکڑ لے اور صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کے دائروں میں اگر اپنا آپ اس کے سپرد کر دینا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی تجارت ہے، کہ یہی سب سے بڑی کامیاب تجارت ہے، کہ یہی سب سے بڑی عقل کی بات ہے کہ جس پہ عمل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ ہر چیز میں خوبصورت بنے، اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں، اپنے اخلاق و آداب میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں، مانا کہ خوبصورت چہرے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی فضول تھوڑی ہے جسے کسی بھی واقعہ کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی، کیونکہ رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں روتا۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، ریلیکس اور پر اعتماد رکھیں، اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کے 3 وفادار دوست ہوتے ہیں: زندہ باپ، بوڑھی ماں اور محفوظ کی ہوئی رقم۔ نفسی ترین اور مضبوط ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا جہاں کے درد کو اپنے سینوں میں سموئے رکھتے ہیں، لیکن اپنے درد سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی، بلکہ اس کے اندر رکھی ہوئی مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ آپ کا طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے نبی نے، خاتم النبی نے، تم میں سے کوئی کسی کو حقارت بھری نظروں سے نہ دیکھے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کون خدا کا دوست ہے۔ دل بھی اچھا رکھیں اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے۔ قبر کی گہرائی، اونچائی، تنہائی اور اپنوں کی جدائی ہمارے انتظار میں ہے۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کریں۔
جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ لمبی زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، جو اچھا ہو سکے وہ ضرور کرے۔ کیا معلوم دوبارہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے جائیں، ایک دن یہی چھوٹی نیکیاں ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دنیا تو آپ سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، آپ کے بعد بھی رہے گی۔ اگر کبھی دیکھنا ہو کہ دنیا آپ کے مرنے کے بعد کیسے چلے گی، لوگ آپ کے بغیر کیسے جئیں گے، تو کچھ عرصے کے لیے آپ خود کو غائب کر لیں، پھر سچ آپ کے سامنے خود ہی واضح ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کے دھوکوں سے باز آ جائیں اور اپنا جینا مرنا ہنسنا رونا صرف رب العالمین کے لیے ہی رکھیں۔ ہر تنگی پہ صبر کیجیے۔ صبر کرنے میں اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تکلیف تو شاید دونوں صورتوں میں ایک سی ہی ہوتی ہو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو اندر سے خود ختم کر کے صبر لینا بہت مشکل ہے، ورنہ چیزیں دسترس سے باہر ہو تو تھک ہار کے صبر آ ہی جاتا ہے، ڈرا کرے غلط کرنے سے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول چال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت دکھ دیتی ہے، لیکن میں نہیں مانتا۔ محبت دکھ نہیں دیتی، لوگ دکھ دیتے ہیں، لوگوں کی جھوٹی انائیں دکھ دیتی ہیں، لوگوں کے تلخ رویے دکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے رویے درست کرنی چاہیے۔ محبت تو ازل سے خوبصورت ہے۔ آپ اس وقت تک کسی کے گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ کسی کی زندگی کی گاڑی کو رکا ہوا دیکھیں تو دھکا لگا دیں، کیا پتہ اسٹارٹ ہو جائے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ مرنے والوں کے لیے زندگی ہے۔ کسی غمگین کی مسکرائی آنکھیں ہیں، دھکا لگانا پتہ کیا ہے؟ تسلی کے دو بول۔ اگر کچھ نہ کر سکے تو تسلی کے دو بول میں اس کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے چہرے کبھی نہیں بھولتے۔ کسی کی خوشی کا سبب بن جائیں، کیا پتہ اس کی دعائیں آپ کا مقدر بدل دے۔ زندگی میں ایسے موقع ڈھونڈے، یہ بہت قیمتی ہے۔ آپ چاہیں جیسے بھی ہیں، آپ میں چاہیں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہو، خود میں بس ایک خوبی تلاش کرے، ایسی خوبی جو آپ کو دوسروں سے مختلف بنا سکے۔ اپنی اس خوبی کو خوب نکھاریں۔ لوگوں کی بتائی گئی خامیوں کو دل پہ مت لیں۔ خود کو لوگوں کی کہی گئی باتوں سے تکلیف نہ دیں۔ اپنی ہمت خود بنیں، اپنے ساتھ وقت گزاریں، خود اپنے لیے کچھ خاص کر کے دیکھیں، اپنے اندر سکون اترتا محسوس کریں گے۔ کبھی خود کو خود ہی خاص بنا کر دیکھیں، اچھا لگے گا۔ اور آخر میں یہ کہتا چلوں، آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ راستہ دیں جانے کے لیے۔